بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں دلاور حسین چودھری، سچ کی سوچ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، اسلام آباد میں ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا جس میں 4 نوجوانوں کو ایک گاڑی کے نیچے کچل دیا گیا۔ ناظرین، وہ جو 4 نوجوان کچلے گئے ہیں، 4 ماؤں کی گود اجاڑ دی گئی، 4 گھروں کا مستقبل جو ہے وہ ختم کر دیا گیا، 4 ماؤں کا، 4 خاندانوں کا جو آسرا تھا وہ ختم کر دیا گیا، 4 گھروں میں کوہرام مچا دیا گیا۔ تو ناظرین، کشمالہ تارک کسی تعارف کی محتاج تو نہیں ہے، لیکن ان کا موجودہ تعارف یہ ہے کہ وہ وفاقی موت سے میں خواتین کی ہراسمنٹ کی۔ تو ان کا بیٹا تھا اذلان، جو کہ گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا حالات و واقعات کے مطابق۔ اس نے اقتدار کے نشے میں تیز رفتاری سے سگنل توڑتے ہوئے ایک مہران گاڑی میں سوار 5 نوجوانوں کو ٹکر مار دی، جس میں سے 4 نوجوانوں کے متعلق اطلاع ہے کہ وہ اپنی جان کی بازی ہار گئے، ایک ان میں سے زخمی ہے۔ تو ناظرین، اس کو پولیس نے اس وقت تک جو کارروائی کی ہے اس کے اوپر FIR درج کر دی گئی ہے، جس میں پہلے حصے میں ایک ڈرائیور کو پیش کرنے کی کوشش کی گئی کہ اذلان جو کشمالہ تارک کا بیٹا ہے اس گاڑی میں موجود نہیں تھا، اور وہ ڈرائیور نے کہا جی گاڑی میں موجود تھا، لیکن اس کی اس چال کو قبول نہیں کیا گیا، اور مقدمہ جو ہے اذلان جو کشمالہ تارک کا بیٹا ہے اس کے اوپر درج کر دیا گیا۔ اور پولیس ابھی تک یہ ثابت نہیں کر سکی کہ گاڑی ڈرائیو دراصل کون کر رہا تھا۔ ناظرین، اسلام آباد میں سیف سٹی کے کیمرے لگے ہوئے ہیں، اس میں چھوٹی سے چھوٹی گاڑی کے بھی ڈرائیور کو چیک کیا جائے کہ ڈرائیو کون کر رہا تھا تو کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے، لیکن اس طرف غور نہیں کیا گیا۔ ابھی تک یہ ثابت نہیں کیا جا سکا کہ گاڑی ڈرائیو کون کر رہا تھا۔ تو یہ واقعات جو ہیں کوئی نیا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی بہت سارے لوگوں کو گولیوں کا نشانہ بنایا گیا، کسی کو گاڑی کے نیچے کچلا گیا اور سزا نہیں مل سکی۔ تو یہ جو حاکمیت کا مائنڈ سیٹ رکھنے والے لوگ ہیں، ان کی حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے کہ یہ ان کو سزا تو ملے گی کوئی نہیں، تو اس لیے ان کے اوپر جو ایک بھوت سوار ہے حاکمیت کا، اور عوام کو یہ اپنی ریت سمجھتے ہوئے کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں۔ تو یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو انصاف کا نظام ہے اس نظام میں سکم باقی ہے۔ ہمارا جو انصاف اور قانون کا نظام ہے وہ صرف غریب کے لیے، عام آدمی کے لیے ہے، خواص کے لیے نہیں ہے۔ خواص کے لیے ہمیشہ اس میں رعایت دی گئی ہے، چھوٹ دی گئی ہے، وہ نیچے سے لے کر اوپر تک، کہ خواص کے لیے ضمانتیں دینے کے لیے رات کو بھی عدالتیں کھل جاتی ہیں، چھٹی کے دن بھی عدالتیں کھل جاتی ہیں، اور عام آدمی جو ہے وہ اس کو اپنی ضمانتیں کروانے کے لیے برسوں لگ جاتے ہیں ایک چھوٹے سے جرم کی بنیاد پر۔ تو نظام انصاف میں جو سکم ہے، جو اس میں ایک تفریق ہے کہ امیر اور غریب کے لیے قانون اور انصاف اور ہے، تو پھر اس طرح کے واقعات تو ہوتے رہیں گے، عوام کو، عام آدمی کو کچلا جاتا رہے گا۔ اس میں ایک مائنڈ سیٹ بن چکا ہے کہ جو عوام کو، عام آدمی کو اپنا غلام سمجھتا ہے اور خود کو وہ حاکم سمجھتا ہے، سردار سمجھتا ہے، اور عوام اس مائنڈ سیٹ کو قبول کر چکی ہے۔ اور قانون اور انصاف کا نظام جو ہے، یہ ریاست مدینہ کا جو نظام ہے جس کی بات کی جا رہی ہے، اس نظام تک اس کو لے کے آنا پڑے گا۔ اس نظام میں دریائے فرات کے کنارے اگر ایک کتا بھی مر جاتا تھا تو حاکم وقت کو یہ احساس ہوتا تھا کہ قیامت کے روز اس کتے کے متعلق بھی مجھ سے سوال کیا جائے گا۔ یہاں پہ سب کی آنکھیں بند ہیں۔ پچھلے 50 سالہ جمہوری دور میں اس چیز کو فروغ ملا ہے کہ جو حاکم ہیں، جو حکومت کر رہے ہیں، ان کی دنیا ہی الگ ہے، عام آدمی ان کی نظر میں کیڑے مکوڑے بن گئے،
ان کو ہر طرف سے مارا جا رہا ہے، کبھی مہنگائی کی وجہ سے، ناانصافی کی وجہ سے، ہر قسم کا ظلم ان سے اس 50 سالہ جمہوری دور میں روا رکھا گیا ہے۔ قرض لے کر ملک کو مقروض کر دیا گیا اور قرضے اتارنا اس عوام کی، اس رعیت کی ذمہ داری بنا دی گئی ہے۔ اور جب کہیں انصاف کے حصول کی باری آتی ہے تو اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ مرغی تو بہت بڑی بات ہے، مرغی کا انڈا چرانے والے بھی جو ہیں وہ جیلوں میں اپنی سزا بھگت رہے ہیں، ان کی ضمانت کرانے کے لیے کوئی نہیں ہے۔ خواتین جیلوں میں سزا بھگت رہی ہیں، ان کو وکیل کرنے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، ان کے مقدمے جو ہے وہ عدالتوں میں کئی برسوں سے نہیں چلائے جا رہے۔ اسی طرح بہت سارے ملزم جیلوں میں اس طرح کے قید ہیں کہ جو ایک معمولی جرمانے کی رقم ادا نہ کرنے کی وجہ سے جیلوں میں موجود ہیں، ان کی سزا بھی ختم ہو چکی ہے لیکن جرمانہ باقی ہے۔ ناظرین، یہ ظلم کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ اس وجہ سے ہو رہے ہیں کہ اس میں عوام کا بھی قصور ہے۔ عوام کا اس میں یہ قصور ہے کہ جب وہ اپنے نمائندے منتخب کرتے ہیں تو یہ نہیں سوچتے کہ مخلص کون ہے، وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ ہم اس کے غلام ہیں، ہم نے اس کو منتخب کرنا ہی کرنا ہے۔ وہ نہیں دیکھتے کہ ان کے اندر بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو محب وطن بھی ہیں اور کچھ کرنا چاہتے ہیں، وہ عوام میں سے ہیں۔ عوام کی ہمیشہ خواص پر نظر ہے، جب خواص پر نظر ہوگی تو ان لوگوں کو قانون کا اور انصاف کا کوئی احترام نہیں ہوگا۔ ان کے لیے قانون اور انصاف، قانون ان کے گھر کی باندھی بن چکا ہے، اور انصاف جو ہے وہ ان کے لیے رات کو بھی عدالتیں کھول لیتا ہے۔ تو ناظرین، کچھ سوچنا ہوگا، یہ سوچنا ہوگا کہ ہم آزاد ہو چکے ہیں، 73 سال ہو گئے ہم آزاد ہو چکے ہیں۔ ہم میں خامی کیا ہے؟ ہم میں خامی کیا ہے کہ ہم نے ایک قوم بن کر کبھی سوچا نہیں ہے۔ ہم ٹکڑوں میں بٹ چکے ہیں، ہم جیالے، یوتھیے، زیورے اور پتہ نہیں کیا کیا بن چکے ہیں۔ ہمیں ایک قوم بننا پڑے گا۔ جب ہم ایک قوم بن کر اپنے نمائندے منتخب کریں گے اور ان میں فرق تلاش کریں گے کہ ان میں اچھا کون ہے اور برا کون ہے، کون ہمارے لیے بہتر سوچ سکتا ہے، کون ہمارے لیے بہتر نہیں سوچے گا، کس کو ہم نے بار بار آزمایا ہوا ہے اور کس کو ہم نے ابھی تک آزمایا ہی نہیں ہے۔ جب ایماندار لوگ آگے آئیں گے اور ان کو منتخب عوام نہیں کرنا ہے تو پھر یہ جو ظلم و جبر 50 سالہ جمہوری دور میں ہو رہا ہے، ممکن ہے اس سے چھٹکارا مل جائے۔ اگر یہ حالت بدلنی ہے تو یہ چیز یاد رکھنا ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اکیلا عمران خان کچھ نہیں کر سکے گا، اس طرح تبدیلی نہیں آئے گی۔ جب تک عوام نے اپنا مائنڈ سیٹ چینج نہ کیا، عوام نے اپنے اندر موجود خامیاں تلاش نہ کیں تو تبدیلی نہیں آ سکتی۔ تبدیلی لانے کے لیے ضرورت ہے کہ اپنے آپ کو بھی تبدیل کرے، اپنا برا بھلا خود سوچے، سچ اور جھوٹ کی پہچان کرے، حق کی پہچان کرے، اس کے اوپر سوچے، اس کے اوپر غور کرے، اپنی ذمہ داری بھی ادا کرے اور سمجھنے کی کوشش کرے۔ جو حاکم ہیں ان کو ان کی ذمہ داری سچ بول کے یاد کرائے۔ چاپلوسیوں سے حکومتیں نہیں چلتی، چاپلوسیوں سے آپ کو اچھے حکمران نہیں ملیں گے۔ جب حکمران آپ منتخب کر دیتے ہو، وہ غلط کرتے ہیں تو ان کو غلط کہو، وہ اچھا کرتے ہیں تو اچھا، ان کو اچھا کہو، اپریشیٹ کرو۔ ہر اچھے کو برا کہنا، ہر برے کو بھی برا کہنا غلامی کی نشانیاں ہوتی ہیں۔ اس لیے اپنے آپ میں تبدیلی لانے کی کوشش کرو، نہیں تو یہ گاڑیاں، حاکمیت کے مائنڈ سیٹ کی گاڑیاں، سردار دودہ خان کے مائنڈ سیٹ کی گاڑیاں آپ کو کچلتی رہیں گی۔ کبھی آپ کو گولیوں سے بھون دیا جائے گا، کبھی آپ کو گاڑیوں کے نیچے لا کے کچل دیا جائے گا۔ اچھے حکمران منتخب کرو۔ یاد رکھو، کوئی بھی شخص اکیلا تبدیلی نہیں لا سکتا۔ تبدیلی لانے کے لیے
آپ کو اپنے اندر تبدیلی کی سوچ پیدا کرنی پڑے گی۔ امید ہے عوام بھی غور کریں گے، امید ہے کہ حاکم وقت وہ بھی غور کریں گے۔ حکومت اس لیے غور کرے گی کہ پاکستان تحریک انصاف کا نام ہی انصاف تھا کہ یہ حکومت انصاف لائے گی۔ حکومت کو خصوصی طور پہ اپنی پارٹی کے نام کو سامنے رکھتے ہوئے غور کرنا پڑے گا کہ ہم نے انصاف کے لیے کیا کیا، کچھ مائنڈ سیٹ چینج کیا، کچھ پہلے سے فرق ڈالا، انصاف قانون کو سب کے لیے بلا تفریق کر دیا۔ اگر نہیں کیا تو اس پر غور کرنا ہوگا۔ امید ہے غور کیا جائے گا، عوام بھی غور کرے گی، حکمران بھی غور کریں گے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ خدا حافظ۔